صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے تحریکی وقفینوں کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں بچوں کو وقف کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ 3 اپریل 1987 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ تحریک فرمائی تھی، پہلے مستقل نہیں تھی، پھر آپ نے اسے مستقل کر دیا، اور جماعت نے بھی خاص طور پر ماؤں نے اس پر ہر ملک میں لبیک کہا۔ آج سے 63 سال پہلے جماعت کی جو اس طرف توجہ ہوئی تھی، اس کی وجہ سے جو تعداد واقفینوں کی 28,000 سے اوپر تھی، اب یہ تعداد اللہ تعالیٰ کے فضل سے 7,000 سے زیادہ۔ گویا وقت کے ساتھ ساتھ یہ رجحان بڑھ رہا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو پیدائش سے پہلے وقف کرنا۔ معزز سامعین، اس تحریک کے مقصد بیان کرتے ہوئے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ واقفینوں یا واقفین زندگی تیار کروانا، بچپن سے ان کی تربیت کرتے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے جماعت کی ہر ضروریات کو مختلف میدان میں پوری ہو سکے گی۔ پھر فرمایا، لیکن صرف بچوں کو وقف کے لیے پیش کرنے سے ماں باپ کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ بے شک ایک احمدی بچے کی تربیت والدین پر ہے، اور والدین اپنے بچے کی بہتری ہی چاہتے ہیں، اس کی دنیاوی تعلیم بھی چاہتے ہیں، تربیت بھی چاہتے ہیں، دینی تعلیم بھی چاہتے ہیں اگر وہ دینی رجحان رکھنے والے والدین ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر بچہ اور خاص طور پر وقفینہ بچہ ان کے پاس جماعت کی امانت ہے، جس کی تربیت اور اس سے جماعت اور معاشرے کا بہترین حصہ بنانا والدین کا فرض ہے۔ لیکن واقفینوں بچوں کی تربیت، ان کی دینی اور دنیاوی تعلیم پر خاص توجہ اور انہیں بہتر طور پر تیار کر کے جماعت کو دینا، اس لحاظ سے بھی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ پیدائش سے پہلے ماں باپ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی ہمارے ہاں پیدا ہونے والا ہے، لڑکا یا لڑکی، اسے خدا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی مشن کی تکمیل کے لیے
جو تکمیل اشاعت ہدایت کا مشن ہے، جو اسلام کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کا مشن ہے، جو خدا تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی طرف دنیا کو توجہ دلانے کا مشن ہے، جو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی اسلامی تعلیم دنیا کے ہر فرد تک پہنچانے کا مشن ہے، اس کے لیے پیش کرتے ہیں۔ بس یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے جو وقف نو بچوں کے والدین، خاص طور پر ماں، اپنے ہونے والے بچے کی پیدائش سے پہلے خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد کرتے ہوئے پیش کرتی ہے۔ اور خلیفہ وقت کو لکھتے ہیں کہ ہم حضرت مریم کی ماں کی طرح اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتے ہوئے اپنے بچے کو وقف نو اسکیم میں پیش کر رہے ہیں کہ ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، یعنی اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں تیرے لیے پیش کر رہی ہوں۔ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، لیکن جو بھی ہے میری خواہش ہے، میری دعا ہے کہ یہ دین کا خادم بنے۔ فتقبل منی، میری اس خواہش اور دعا کو قبول فرما اور اسے قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، تو بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے، بس میری عاجزانہ دعا بھی سن لے۔ تجھے علم ہے کہ یہ دعا میرے دل کی آواز ہے، یہ بچے کی ماؤں کی خواہش ہوتی ہے، وقف سے پہلے اور ہونی چاہیے۔ ایک احمدی ماں کی جب وہ اپنے بچے کو وقف نو کے لیے پیش کرتی ہے اور اس میں باپ بھی شامل ہے، بس جب یہ دعا وقف نو میں شامل کرنے والے بچے کی ماں کرتی ہے تو ان ذمہ داریوں کا بھی احساس رہنا چاہیے جو اس عہد کے نبھانے اور اس دعا کے قبول ہونے کے لیے ماؤں پر بھی اور باپوں پر بھی عائد ہوتی ہیں۔ وقف نو میں بچہ ماں اور باپ دونوں کی رضامندی سے پیش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قرآن کریم میں محفوظ اس لیے نہیں فرمائی کہ پرانے زمانے کا ایک قصہ سنانا مقصود تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا اس قدر پسند آئی اور اسے اس لیے محفوظ فرمایا کہ آئندہ آنے والی مائیں بھی یہ دعا کر کے اپنے بچوں کو دین کی خاطر غیر معمولی قربانیاں کرنے والا بنائیں۔ گو کہ ہر مومن دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد کرتا ہے، لیکن وقف کرنے والے ان معیاروں کی انتہاؤں کو چھونے والے ہونے چاہیے۔ بس جب ابتدا سے مائیں اور باپ اپنے بچوں کی ذہنوں میں ڈالیں کہ تم وقف نو ہو اور ہم نے تمہیں خالصتاً دین کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا اور یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی دعائیں بھی کر رہے ہوں گے، تو پھر بچے اس سوچ کے ساتھ پروان چڑھیں گے کہ انہوں نے دین کی خدمت کرنی ہے۔ اس سوچ کے ساتھ پروان نہیں چڑھیں گے کہ ہم نے بزنس مین بننا ہے، ہم نے کھلاڑی بننا ہے، ہم نے فلاں شعبہ میں جانا ہے، ہم نے فلاں شعبہ میں جانا ہے، بلکہ ان کی طرف سے یہ سوال کیا جائے گا کہ میں وقف نو ہوں، مجھے جماعت بتائیں، مجھے خلیفہ وقت بتائیں کہ میں کس شعبہ میں جاؤں۔ مجھے اب دنیا سے کوئی غرض نہیں۔ جو عہد میری ماں نے پیدائش سے پہلے کیا تھا اور جو دعائیں اس نے میری پیدائش سے پہلے مانگی تھیں اور پھر میری طبیعت ایسے راہ میں کی کہ میں دنیا کی بجائے دین کو تلاش کروں، میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میری ماں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے سنا اور میری ماں کی کوششوں کو جو اس نے میرے تربیت کے لیے کی، اللہ تعالیٰ نے پھل لگایا۔ اب بغیر کسی دنیاوی لالچ اور خواہش کے صرف اور صرف دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے۔ حضور انوار اللہ تعالیٰ بن نصر نے پھر فرمایا، کسی وقف نو بچے کی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے اگر وقف کیا تو ہم دنیاوی طور پر کس طرح گزارا کریں گے، یا یہ وسوسہ دل میں پیدا ہو جائیں
کہ ہم ماں باپ کی مالی خدمت کس طرح کریں گے یا جسمانی طور پر خدمت کس طرح کریں گے۔ ایک دفعہ حضور کے ساتھ وقفینو کی کلاس تھی، تو ایک لڑکے نے یہ سوال کیا کہ اگر ہم وقف کر کے جماعت کو ہم وقت اپنی خدمات پیش کر دیں تو ہم اپنے والدین کی مالی یا جسمانی یا عمومی خدمت کس طرح کر سکیں گے۔ یہ اصل بات سوال پیدا ہونا اس بات کا اظہار ہے کہ ماں باپ نے بچپن سے اپنے واقفینوں بچوں کے دل میں یہ بات بٹھائی ہی نہیں کہ تمہیں ہم نے وقف کر دیا ہے اور اب تمہارے پاس صرف اور صرف جماعت کی امانت ہو، دوسرے بہن بھائی ہماری خدمت کریں گے، تم نے صرف اپنے آپ کو خلیفہ وقت کو پیش کر دینا ہے اور اس کے حکموں کے مطابق چلانا ہے۔ معزز سامعین، حضرت مریم کی والدہ کی دعا میں جو لفظ محررن استعمال ہوا ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ میں نے اس بچے کو دنیاوی ذمہ داریوں سے بالکل علیحدہ کیا، اور میری دعا ہے کہ خالصتاً دین کی ذمہ داری ہی ہے، خالصتاً دین کی ذمہ داری ہی اس کی ترجیح ہو جائے۔ حضور نے مزید فرمایا، بس ان ماؤں اور باپوں سے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وقفینوں کا صرف نام ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ وقف تو ایک اہم ذمہ داری ہے۔ ایک وقفینوں کے جوانی تک پہنچنے تک ماں باپ کی اور اس کے بعد خود اس کی اپنی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے۔ بعض لڑکے لڑکیاں جنہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے بظاہر بڑا جوش دکھاتے ہیں، اپنی خدمات پیش کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں ایسی مثالیں بھی سامنے آئیں کہ اس لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ جماعت جو الاؤنس دیتی ہے اس میں ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ جب ایک بڑا مقصد حاصل کرنا ہے تو تنگی اور قربانی تو کرنی پڑتی ہے۔ بس اگر بچپن سے یہ بات واقفین کے دماغوں میں بٹھا دی جائے کہ وقفی زندگی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، دنیاوی طور پر دوسرے کی طرف دیکھنے کی بجائے، یہ سوچنے کی بجائے کہ میرا فلاں کلاس فیلو میری جتنی تعلیم حاصل کر کے لاکھوں کما رہا ہے اور میں ایک مہینہ بھی اس کے ایک دن کی آمد کا جتنا نہیں کما رہا، یہ سوچ ہونی چاہیے کہ جو مقام مجھے خدا تعالیٰ نے دیا ہے وہ دنیاوی مال سے بہت بڑھ کر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سامنے رکھیں کہ دنیاوی مال و اسباب کے لحاظ سے اپنے سے کمتر کو دیکھو اور روحانی لحاظ سے اپنے سے بڑھے ہوئے کو دیکھو، تاکہ مادی دوڑ میں بڑھنے کی بجائے روحانی دوڑ میں بڑھنے کی کوشش کرو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنی جماعت کو وصیت کروں اور یہ بات پہنچا دوں کہ آئندہ ہر ایک کا اختیار ہے کہ وہ اسے سنیں یا نہ سنیں، کہ اگر کوئی نجات چاہتا ہے اور حیات طیبہ یا ابدی زندگی کا طلبگار ہے تو وہ اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کرے۔ بس واقفینوں کو عام احمدی سے بلند ہو کر یہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ واقفینوں کو تو اپنے قناعت کے معیاروں کو بہت بڑھانا چاہیے، اپنی قربانی کے معیاروں کو بہت بڑھانا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم مالی لحاظ سے کمزور ہوں گے تو ہمیں شاید ہمارے بہن بھائی کمتر سمجھیں یا والدین ہمیں اس طرح توجہ نہ دیں جس طرح باقیوں کو دے رہے ہیں۔ اول تو والدین کو ہی یہ خیال کبھی دل میں نہیں لانا چاہیے کہ واقفین زندگی کمتر ہیں۔ واقفین زندگی کا معیار اور مقام ان کی نظر میں بہت بلند ہونا چاہیے، لیکن واقفین زندگی کو خود اپنے آپ کو ہمیشہ دنیا کا عاجز ترین بندہ سمجھنا چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام ایک موقع پر اپنے عہدوں کو وفا کے ساتھ پورا کرنے کے بارے میں نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا، خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے، جیسا کہ فرمایا ہے
وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى کہ اس نے جو عہد کیا اسے پورا کر کے دکھایا۔ بس عہدوں کو پورا کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور وہ عہد جو وقفی زندگی کا عہد ہے، جس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے درد بھرے الفاظ ہم سن چکے ہیں، یہ کیسا عظیم عہد ہے۔ سامعین اکرام، بعض کے دل میں یہ خیال پیدا بھی ہو گیا ہے کہ کیونکہ ہم وقفی نو میں ہیں، اس لیے ہمیں اگر لڑکیاں ہیں تو ناصرات اور لجناکل، اور لڑکے ہیں تو اطفال اور خدام کے پروگراموں میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری تنظیم ایک علیحدہ تنظیم بن گئی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر کسی کے دل میں ہے، جماعت کا تو کوئی عہدیدار بھی، حتیٰ کہ امیری جماعت بھی اپنے عمر کے لحاظ سے متعلقہ ذیلی تنظیم کا ممبر ہوتا ہے۔ بس ہر واقفی نو لڑکی اور لڑکے کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ عمر کے لحاظ سے اپنے تنظیموں کے ممبر ہیں، جس عمر میں ہیں، اور ان کے لیے ان کے پروگراموں میں حصہ لینا ضروری ہے، اور جو حصہ نہیں لیتا ان کے بارے میں متعلقہ تنظیم کا صدر جو ہے وہ رپورٹ کریں، اور اگر اس وقف نو کی اصلاح نہیں ہوتی تو پھر ایسے بچے کو یا لڑکے کو یا نوجوان کو وقف نو اسکیم سے نکال دیا جائے۔ حضور انور مزید فرمایا، وقف نو جیسا کہ میں نے کہا بڑے اسپیشل ہیں، لیکن اسپیشل ہونے کے لیے ان کو ثابت کرنا ہوگا۔ کیا ثابت کرنا ہوگا؟ کہ وہ خدا تعالیٰ سے تعلق میں دوسروں سے بڑھے ہوئے ہیں، ان میں خوف خدا دوسروں سے زیادہ ہے، ان کی عبادتوں کے معیاروں سے بہت بلند ہیں، وہ فرض نمازوں کے ساتھ نوافل بھی ادا کرنے والے ہیں، ان کے عمومی اخلاق کا معیار انتہائی اعلیٰ درجہ کا ہے۔ یہ ایک نشانی ہے اسپیشل ہونے کی۔ وقفی نو لڑکے اور لڑکیاں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے اور اس کے احکامات کی تلاش کر کے اس پر عمل کرنے والے ہوں تو پھر وہ اسپیشل کہلا سکتے ہیں۔ تبلیغی میدان میں سب سے آگے آ کر اس فریضہ کو سر انجام دینے والے ہیں، تب ہی وہ اسپیشل ہوں گے۔ خلافت کی اطاعت اور اس کے فیصلوں پر عمل میں صف اول میں ہیں۔ MTA پر حضور انور کے خطبے سننے والے اور حضور انور کی ہر پروگرام کو دیکھنے والے، تاکہ ان کو رہنمائی ملتی رہے۔ مختصراً تمام وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں یہ سب کرنے والے ہیں، اور وہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور ان سے اس نے روکا ہے، اس سے روکنے والے ہیں، تو یقیناً وہ وقفی نو اسپیشل بلکہ بہت اسپیشل ہیں، ورنہ آپ میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ماں باپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کی اس نہج سے تربیت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ چیزیں ہیں تو اس وقت دنیا میں انقلاب لانے کا ذریعہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اگر یہ نہیں اور اس وجہ سے دنیا آپ کے نمونے کو دیکھنے والی نہیں، تو اسپیشل کیا؟ اپنے حدوں کو پورا نہ کرنے اور اپنے وفا کے معیار پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے وفاؤں اور بد عہدوں میں شمار ہوں گے۔ بس تربیت کے دور میں گزرتے وقت ماں باپ اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ اس لحاظ سے انہیں اسپیشل بنائیں، اور بڑے ہو کر یہ واقفین خود اس اسپیشل ہونے کے معیار کو حاصل کریں۔ سامعین اکرام، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اپنی دنیاوی تعلیم کے دوران ان مختلف دوروں سے گزرتے وقت بجائے خود فیصلہ کرنے کے جماعت سے پوچھیں کہ ہمیں کس لائن میں جانا ہے۔ لائن منتخب کرنے کے بارے میں پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ واقفین و لڑکے
جامعات میں جا کر مربی اور مبلغ بننے کو پہلے ترجیح دیں۔ اس وقت اس کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر ملک میں بے شمار مربیان اور مبلغین چاہیے۔ پھر ہمارے ہسپتالوں کے لیے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے۔ بہت بڑا خلا ہے کہ ہمارے پاس ماہرین ڈاکٹر کم ہیں۔ افریقہ میں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے اور ہر شعبہ کے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے۔ اس لیے اسپیشلائز کر کے ان ممالک سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اور تجربہ لے کر وقفی نو بچوں کو جو ڈاکٹر بن رہے ہیں ان کو آگے آنا چاہیے، اور جن ملکوں میں جانا آسان ہے وہاں جانا چاہیے۔ اپنے آپ کو پیش کریں، پھر جماعت بھیج دیں گی۔ اسی طرح اسکولوں کے لیے ٹیچرز کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹرز اور ٹیچرز کے لیے تو لڑکیاں اور لڑکے دونوں ہی کام آ سکتے ہیں، اسی لیے اس طرف توجہ کریں۔ کچھ آرکیٹیکٹ اور انجینئرز بھی چاہیے جو تعمیرات کے شعبہ کے ماہر ہوں، تاکہ مساجد، مشن ہاؤس، اسکول، ہاسپٹل وغیرہ کی تعمیر کے کاموں میں صحیح نگرانی کر کے اور پلاننگ کر کے جماعتی اموال کو بچایا جا سکتے ہیں۔ آئندہ ضروریات حالات کے مطابق بدلتی بھی رہیں گی۔ سامعین کرام، ایک اہم بات جو ہر واقفی نو کو یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کے کام کرنے کی اجازت انہیں دی جاتی ہے، لیکن یہ دنیا کے کام انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دین کا علم اور دین کی خدمت سے محروم کرنے والا نہ ہو، بلکہ اس کے اعلیٰ معیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش ان کی اولین ترجیح ہو۔ قرآن کریم کی تفسیر اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ ہر وقفی نو کے لیے ضروری ہے۔ ماں باپ کو وہ جتنی چاہے اپنے بچوں کی زبانی تربیت کر لیں، اس کا اثر اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اپنے قول و فعل کو اس کے مطابق نہیں کریں گے۔ ماں باپ کو اپنے نمازوں کی حالتوں کو نمونہ بنانا ہوگا۔ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کے لیے اپنے نمونے قائم کرنے ہوں گے۔ اعلیٰ اخلاق کے لیے نمونہ بننا ہوگا۔ دینی علم سیکھنے کی طرف خود بھی توجہ کرنی ہوگی۔ جھوٹ سے نفرت کے اعلیٰ نمونے قائم کرنے ہوں گے، باوجود اس کے کہ بعض کو کسی عہدیدار سے تکلیف پہنچی۔ گھروں میں نظام کے خلاف یا عہدیدار کے خلاف بولنے سے پرہیز کرنا ہوگا۔ خدا کرے کہ نہ صرف تمام موقفی نو بچے خدا تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے والے اور تقوی پر چلنے والے ہوں، بلکہ ان کے عزیزوں کے عمل بھی ان کو ہر قسم کی بدنامی سے بچانے والے ہوں، بلکہ ہر احمدی وہ حقیقی احمدی بن جائے جس کی بار بار حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں تلقین فرمائی ہے، تاکہ دنیا میں جلد تر ہم احمدیت اور حقیقی اسلام کا جھنڈا اٹھتا ہوا دیکھیں۔ آخر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم بھی اور ہمارے نسلیں بھی نیکی اور تقوی پر قائم ہونے والی ہوں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو پورا کرنے والے ہوں۔ وباللہ توفیق والہدایہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی نبینا صلی علی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی صلی علی رحیمنا
محمد